السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، قرآن حکیم کی تفسیر کا مبارک سلسلہ چل رہا ہے اور آج 12ویں پارے کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ 12ویں پارے کی ابتدا میں سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں جتنے چوپائے ہیں ان تمام کے تمام چوپایوں کی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چوپایوں کے مستقر کو بھی جانتا ہے اور مستودع کو بھی جانتا ہے۔ مستقر کہتے ہیں وہ جگہ جہاں کوئی چیز قرار پذیر ہو، جہاں کوئی چیز ٹھہری ہو، اور مستودع کہتے ہیں وہ جگہ جہاں کسی چیز کو سونپ دیا جائے، اسی لیے عربی میں گوڈاؤن کو مستودع کہا جاتا ہے۔ تو ہر جاندار یا ہر چوپائے کے مستقر کو بھی اللہ جانتا ہے اور مستودع کو بھی اللہ جانتا ہے۔ یہ مستقر اور مستودع سے کیا مراد ہے؟ تو اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ رحم مادر، جو ماں کا پیٹ ہوتا ہے، ماں کا جو رحم ہوتا ہے وہ مستقر ہے، اور باپ کی صلب یہ جو ہے مستودع ہے۔ اور ایک تفسیر یہ کی گئی کہ چونکہ دنیا میں آدمی رہتا ہے اور زندگی گزارتا ہے تو دنیا کی زندگی مستقر ہے، اور مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے تو اس کو سونپ دیا جاتا ہے، قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، لہٰذا قبر جو ہے وہ مستودع ہے۔ لہٰذا انسان کہاں جیے گا اور مرنے کے بعد کہاں دفن ہوگا اس کا بھی ایگزیکٹ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ تو گویا یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کے کمال علم اور کمال قدرت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے کمال علم اور کمال قدرت کو بتایا، فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین کے تمام چوپایوں کی روزی میرے ذمے ہے، اور وہ کہاں زندگی گزاریں گے اور مرنے کے بعد کہاں جائیں گے اس کا بھی ایگزیکٹ علم ہمیں کو ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 میں یہ بتایا گیا کہ زمین و آسمان کی تخلیق رب العالمین نے 6 دنوں میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اسی نے زمین و آسمانوں اور زمین کو بنایا 6 دنوں میں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش جو ہے پانی پر تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس نے بنایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں کتاب القدر حدیث نمبر 2653، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50 الف سنۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا۔ قال وعرشہ علی الماء، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش اس وقت پانی پر تھا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ زمین و آسمان کی تخلیق کے 50,000 سال پہلے رب العالمین نے تمام چیزوں کی اور تمام مخلوقات کی تقدیر لکھ دی۔ یہاں ایک سوال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کن فیکون یعنی کہہ دے کہ کوئی چیز ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں کا ٹائم لے کر کے کیوں پیدا کیا؟ اس میں کیا حکمت ہے اور اس میں کیا مصلحت ہے؟ تو اس میں پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھانے کے لیے کہ کوئی کام جب کرے تو اس کا پراپر ٹائم لے کر کے کریں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو پل بھر میں زمین و آسمان کو پیدا کر سکتا تھا، مگر 6 دن میں پیدا کر کے اس نے اپنے بندوں کو یہ سبق دیا کہ جب کوئی کام کرو تو ایک پراپر ٹائم لے کر کے کرو، جلد بازی میں کام مت کرو۔ دوسرا سبق یہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب وہ ذات، اللہ کی ذات جس سے غلطی کا امکان نہیں ہے، جس سے مسٹیک نہیں ہو سکتی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ 6 دنوں میں زمین و آسمان بنا رہا ہے، ٹائم لے کر کے بنا رہا ہے، تو انسان جس سے غلطی اور خطا ہر وقت ممکن ہے، جب وہ کوئی کام کرے تو ٹائم لے کر کے کرے، جلد بازی میں نہ کرے، عجلت میں نہ کرے، سنجیدگی کے ساتھ کرے، سوچ سمجھ کر کے کرے۔ اور ایک جواب یہ بھی ہے کہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت متعین کیا ہے جو اس کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہوتا ہے۔
بچہ پیدا ہوتا ہے تو 9 مہینہ اس کی پیدائش میں وقت ہوتا ہے، اس کے بعد وہ بچہ برآمد ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں فرمائی، یہ بتانے کے لیے کہ ہر چیز اپنے متعین وقت پر ہوتی ہے۔ اچھا، آخر میں فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے تم کو بنایا تاکہ آزمائے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے، یہ نہیں کہا کہ زیادہ عمل کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوانٹیٹی نہیں کوالٹی مطلوب ہے، ہمارا عمل کتنا اچھا ہے اللہ کے یہاں یہ دیکھا جائے گا، عمل کتنا زیادہ ہے اس سے مطلب نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 اور 10 میں انسان کی ایک مذموم صفت بیان کی گئی کہ انسان جو ہے وہ ذرا سی اگر مصیبت آئے، پریشانی آئے تو مایوس ہو جاتا ہے، ناشکرا ہو جاتا ہے، اور کوئی نعمت ملے، خوشحالی ملے، دولت ملے، اسٹیٹس ملے تو غرور اور فخر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت کا مزہ چکھائیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور پھر اس نعمت کو ہم چھین لیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، تو انسان مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں ایک قابل غور نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نعمت دے دیں، فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا، ہم نعمت کا مزہ چکھائیں۔ گویا جنت کے مقابلے میں اور آخرت کے مقابلے میں دنیا جہان کی ساری نعمتیں یہ بس ذوق کے مرحلے کی ہیں، بس ہم چکھ رہے ہیں، اصل ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں، اصل نعمتوں کا مزہ جنت میں آج ملے گا۔ دنیا میں جتنی بڑی بڑی نعمتیں بس وہ ذوق لے رہا ہے، ذوق کر رہا ہے، ذائقہ چکھ رہا ہے، اس کو ٹیسٹ کر رہا ہے، اس لیے اللہ نے یہاں اذقنا کا لفظ استعمال کیا۔ تو فرمایا کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اور پھر اپنی وہ رحمت چھین لیتے ہیں تو انسان مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر تکلیف کے بعد، بیماری کے بعد، پریشانی کے بعد اپنی کسی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو انسان فٹ سے کہنے لگتا ہے کہ میرے سارے دکھ دور ہو گئے اور میری ساری برائیاں ختم ہو گئیں۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، انسان بڑا ہی گھمنڈی اور بہت اترانے والا ہے۔ تو اس میں انسان کی 2 مذموم صفات کا رد ہے، ایک انسان برے حالات میں اور بدحالی میں مایوس اور ناشکرا نہ ہو، اور خوشحالی میں انسان غرور اور اترانے میں مبتلا نہ ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 13 میں قرآن کریم کی حقانیت کا ایک چیلنج بتایا گیا۔ فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو گڑھ لیا ہے، تو ایک کام کرو، تم اس قرآن کے جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، اس قرآن کے جیسی 10 صورتیں گڑھ کر کے لے آؤ اگر تم سچے ہو، اور اپنے ساتھ اور لوگوں کی بھی مدد لے لو، لیکن تم نہیں لا سکتے۔ دیکھیے، قرآن کریم نے اپنی حقانیت کے طور پہ جو پہلا چیلنج دیا تھا وہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ اے نبی، آپ فرما دیں کہ اگر تمام انسان اور تمام جنات اس قرآن کے جیسی کوئی کتاب لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے۔ یہ پہلا چیلنج تھا۔ پھر دوسرا چیلنج اس صورت کریمہ کے اندر، سورہ ہود کے اندر دیا گیا کہ اگر تم اس قرآن کے جیسی 10 صورتیں لا سکتے ہو تو لے آؤ۔ پھر تیسرا چیلنج سورہ بقرہ میں دیا گیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِهِ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ قرآن کی جیسی کتاب لے آؤ، نہیں لا سکتے تو چلو قرآن کی جیسی 10 صورتیں لے آؤ، وہ بھی نہیں لا سکتے تو قرآن کی جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ اور پھر آخری جو چیلنج اللہ تعالیٰ نے دیا سورہ طور کی آیت نمبر 34 کے اندر اللہ نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ قرآن کی جیسی ایک بات لے آؤ، قرآن کی جیسی ایک آیت بھی نہیں، قرآن کی جیسی ایک بات لے آؤ، لیکن تم نہیں لا سکتے۔ تو یہ قرآن کریم کی حقانیت کا ایک چیلنج ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق ساری مل کر کے بھی اللہ کے کلام کے جیسا کلام نہیں لا سکتی۔ اس کے بعد آیت نمبر 24 میں مومن اور کافر کی ایک مثال دی گئی، بڑی پیاری مثال دی گئی، ذرا غور کیجیے گا۔ فرمایا مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون۔
دونوں فریق کی یعنی مومن اور کافر کی مثال اندھے اور بہرے کی اور دیکھنے والے اور سننے والے کی ہے۔ مومن دیکھنے والا ہے، کافر اندھا ہے۔ مومن سننے والا ہے، کافر بہرا ہے۔ کیا مطلب؟ بہت سارے کافر ہیں، ان کے پاس بھی آنکھ ہے، آنکھ تو ہے، لیکن اس آنکھ کا کیا فائدہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق نہ محسوس کر سکے۔ انسان کے پاس سننے کی صلاحیت ہو مگر انسان حق بات کو انسنا کر دے، ایسا سننا کس کام کا میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے سننے والے کو بہرا کہا ہے، اور اللہ نے ڈائریکٹ کہا کہ مومن سمیع ہے، سننے والا ہے، اور کافر اسم ہے، بہرا ہے۔ مومن بصیر ہے اور کافر جو ہے وہ اعمیٰ ہے، اندھا ہے۔ تو گویا اصل جو بصارت ہے وہ دل کی بصارت ہے، اور اصل جو سننے کی صلاحیت وہ حق بات کو سننے کی صلاحیت ہے۔ اگر دل کی بصیرت سے آدمی محروم ہو اور حق بات کو سننے سے محروم ہو تو حقیقت میں وہ اندھا ہے اور حقیقت میں وہ بہرا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 27 میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تو ان کی قوم کے لوگ کیا جواب دیتے؟ کہتے ہیں فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کافروں کی جماعت نے کہا کہ بھئی ہم تو تمہیں اپنے جیسا انسان دیکھتے ہیں، ہم بھی انسان ہیں، تم بھی انسان ہو، کھاتے ہو پیتے ہو، ایک ماں باپ سے ایک جو ہے فیملی سے پیدا ہوئے ہو، ایک خاندان سے پیدا ہوئے ہو، تو ہم تو تمہیں اپنے جیسا انسان دیکھتے ہیں۔ وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی ہم میں سے نیچ لوگ کرتے ہیں، استغفر اللہ، یعنی چھوٹے لوگ، کمزور طبقہ وہ تمہاری پیروی کر رہا ہے، بڑے لوگ تمہاری بات نہیں مان رہے۔ بادی الرأی، اور جو مان بھی رہے ہیں تو وہ بغیر سمجھے بوجھے مان رہے ہیں، سطحی طور پر مان رہے ہیں۔ وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے بلکہ تم جھوٹے ہو۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں کے متبعین عام طور سے اس سماج کے کمزور لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے روم کے بادشاہ ہرقل نے جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ اس وقت ملک شام گئے ہوئے تھے، تو ہرقل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سارے سوالات ان سے کیے تھے۔ اس میں ایک سوال یہ بھی کیا تھا فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ، بڑے بڑے لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور قسم کے لوگ کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو سفیان نے جواب دیا تھا بل ضعفاؤہم، کمزور لوگ کر رہے ہیں۔ تو ہرقل نے جواب دیا تھا وہم اتباع الرسل، کمزور لوگ ہی رسولوں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اور ایک نقطہ یہ بھی سمجھ میں آیا کہ وہ جو کمزور لوگ ایمان لائے بادی الرأی، انہوں نے بہت زیادہ دماغ نہیں لگایا، بغیر سوچے سمجھے رسول پر ایمان لے آئے۔ معلوم یہ ہوا کہ اہل ایمان کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ قرآن و سنت کی بات آنے کے بعد، نصوص کے آنے کے بعد اپنا دماغ اور لاجک نہیں لگاتے، نص کے آ جانے کے بعد بادی الرأی، بغیر سوچے سمجھے اس بات کو مان لیتے ہیں۔ یہ اہل حق کی دلیل ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 31 میں 31 میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے یہ کہلوایا گیا، فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ، اور نہ ہی میں ان کے بارے میں جو تمہاری آنکھوں تمہاری نظر میں حقیر ہے، میں ان کے بارے میں یہ کہتا ہوں لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، کہ اللہ ان کو کوئی خیر اور بھلائی نہیں دے گا۔ اللہ أعلم بما في نفوسهم خيرا، ان کے دل میں کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ایسا کروں گا تو میں ظالم ہو جاؤں گا۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 31 ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی عالم الغیب اور مختار کل نہیں ہوتے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا گیا، جو صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان تمام باتوں کا اختیار نہیں ہے اور مجھے غیب کا علم بھی نہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی حضرت نوح علیہ السلام تو عالم الغیب نہیں تھے، لیکن ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ آپ کی زبان سے بھی سورہ انعام کی آیت نمبر 50 میں کہلوایا جا چکا ہے قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا عالم الغیب ولا اقول انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا
اور نہ ہی میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ تو اللہ کے نبی کے نور ہونا، اللہ کے نبی کے مختار کل ہونا اور اللہ کے نبی کے عالم الغیب ہونا، ان تمام عقائد کی تردید قرآن کریم کی اس ایک آیت سے ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 37، 38 اور 39 میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم ایک کشتی بناؤ۔ فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے ایک کشتی بناؤ۔ اعین عین کی جمع ہے، عین کے معنی آنکھ۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت عین کا ثبوت ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھ بھی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ تو ہماری آنکھوں اور ہماری نظروں کے سامنے کشتی بناؤ، وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم کے مطابق بناؤ، جتنی لمبی چوڑی ہم کہیں اتنی بڑی بناؤ۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات مت کرنا، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، انہیں ڈوب جانا ہے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اور جب جب ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس سے گزرتے، سخروا منہ، تو مذاق اڑاتے۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، تو حضرت نوح علیہ السلام ان سے کہتے کہ آج تم ہمارا مذاق اڑا لو، کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، ان قریب تمہیں پتہ لگے گا کہ کس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب اترنے والا ہے اور کس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا دائمی عذاب نازل ہونے والا ہے۔ یہ سورہ ہود کی آیات ہیں۔ ان سے معلوم ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بناتے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں قوم کے لوگ کہ بھئی یہ پانی نہیں ہے، کہیں دریا نہیں ہے، یہ کشتی کیوں بنا رہے ہیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام بنائے جا رہے ہیں۔ اس سے ایک نقطہ معلوم ہوا کہ اللہ کا حکم جب ملے، رسول کا حکم جب ملے، اس کی حکمت نہ بھی سمجھ میں آئے اور دنیا اس کا مذاق بھی اڑائے، تب بھی ہمیں اللہ کے حکم کو پورا کرتے چلے جانا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 42، 43، 44، 42، 43 اور 44 میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو طوفان آیا تھا اس طوفان کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت التنور، جب ہمارا حکم آیا اور تنور بھر گیا۔ تنور سے مراد یہاں سطح زمین ہے، یعنی پانی سے پوری سطح زمین بھر گئی۔ قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، تو ہم نے حضرت نوح سے کہا کہ ہر ایک میں سے ایک جوڑا اس میں سوار کر لو، کشتی میں سوار کر لو، وہ اہلک، اور اپنے پریوار کو بھی سوار کر لو، الا من سبق علیہ القول، سوائے اس کے جس کے بارے میں پہلے ہی بات ہو چکی ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ ایمان نہیں لائی تھی، وہ اس عذاب میں مبتلا ہونے والی تھی۔ ومن آمن، اور اے نوح اپنی اس کشتی میں اہل ایمان کو بھی شامل کر لو۔ وما آمن معه الا قلیل، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ بہت کم لوگ ایمان لائے تھے۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ 80 کے قریب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے تھے۔ وقال اركبوا فيها بسم اللہ مجرها ومرساها، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ سوار ہو جاؤ کشتی میں، اور کشتی میں سوار ہونے کے ٹائم یہ دعا پڑھی، بسم اللہ مجرها ومرساها، اللہ کے حکم سے ہے اس کشتی کا چلنا اور اللہ کے حکم سے ہے اس کشتی کو رکنا۔ ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا رب بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اور جب وہ کشتی چلنے لگی تو پہاڑوں کے جیسی پانی کی موجیں اور لہروں کے بیچ میں آرام سے وہ کشتی چل رہی تھی۔ ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں بیٹھے بیٹھے اپنے بیٹے کو پکارا جو ڈوب رہا تھا، اور کہا کہ میرے بیٹے آجا میری کشتی میں سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، اور ان کافروں کے ساتھ مت ہو جا۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، تو بیٹے نے جواب دیا کہ آپ فکر نہ کریں، میں ایک پہاڑ کی پناہ لے لوں گا اور پہاڑ مجھے بچا لے گا پانی سے۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے عذاب سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور ان دونوں کے درمیان موج آ گئی پانی کی اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین سے کہا کہ اے زمین تو اپنے پانی کو نگل لے،
وَيَا سَمَاءُ اقلعی، اور اے آسمان تو تھم جا، وَغِيظَ الْمَاءُ، اور پانی رک گیا، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور اللہ کا حکم پورا ہو گیا، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، اور یہ کشتی جودی پہاڑ کے پاس جا کر کے رک گئی، وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور کہا گیا بربادی ہو ظالموں کے لیے۔ اس طریقے سے اللہ کا عذاب آیا، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے ان مٹھی بھر لوگوں کو چھوڑ کر کے باقی سارے کے سارے انسان جو اس وقت روئے زمین پر رہتے تھے سب ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 46 اور 47 میں حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے رب سے ایک دعا نقل کی گئی جو آپ نے اپنے بیٹے کے حق میں دعا کی تھی۔ آپ نے فرمایا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے اللہ، میرا بیٹا میرے پریوار میں سے ہے، میرے اہل میں سے، اور تیرا وعدہ برحق ہے، اور تو تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ نے جواب دیا کہ اے نوح، تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، تیرے بیٹے کا عمل ٹھیک نہیں ہے، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، اے نوح تم ایسا سوال مجھ سے مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، میں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ سے پناہ مانگی کہ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے، اور اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا اور رحم نہیں کیا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس سے ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا، اپنے بیٹے کو بچانے کا اختیار حضرت نوح علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ آج بہت سارے لوگ اپنے پیروں پر تکیہ کر کے بیٹھے، ہمارے پیر صاحب ہمیں بچا لیں گے۔ زندگی پر شرک کرتے رہو، بدعات کرتے رہو، نماز سے دور رہو، اللہ کو ناراض کرتے رہو، اور اس خوش فہمی میں رہو کہ ہمارے پیر صاحب ہمیں بچا لیں گے۔ اللہ کے بندوں، اپنی سدھ لو اور اپنی عقل استعمال کرو۔ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور روئے زمین پر اللہ کے پہلے رسول ہیں، حضرت آدم کے بعد پہلے رسول ہیں، اور اولو العزم پیغمبر میں سے ہیں۔ 950 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، بیٹا آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے، بچا نہیں سکتے ہیں، بلکہ بیٹے کے حق میں دعا کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ڈانٹ پلائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے خبردار ایسا سوال مت کرو اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ یہ دنیا کے پیر فقیر، ان کی اوقات کیا ہے اللہ کے سامنے؟ رب العالمین کے پیغمبروں کی مجال نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں بات کر سکیں۔ اللہ کی توہین کرنا میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو چھوڑ دینا چاہیے، اور اللہ کی قدر کرنی چاہیے، اللہ کے مقام کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 52 میں حضرت ہود علیہ السلام کی زبان سے استغفار کے کچھ فائدے بیان کیے گئے۔ فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ حضرت ہود نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے استغفار کرو اور توبہ کرو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے موسلا دھار بارش نازل کرے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری طاقت میں مزید طاقت بڑھا دے گا۔ گویا استغفار سے قحط سالی دور ہوتی ہے، اور استغفار سے انسان کے پاس جو نعمت ہوتی ہے اس نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کو 29واں پارہ اٹھائیے، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بڑا غفار ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ آسمان سے موسلا دھار بارش نازل کرے گا اور تمہیں مال دے گا، اولاد دے گا، اور باغات تمہارے لیے بنائے گا اور نہریں تمہارے لیے بنائے گا۔ اسی لیے بعض اہل علم سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر کوئی اولاد کی پریشانی لے کر کے آتا تھا وہ کہتے تھے استغفار کرو، کوئی قحط سالی کا مسئلہ لے کر کے آتا تھا وہ کہتے تھے استغفار کرو، کوئی روزی روٹی کا مسئلہ لے کر کے آتا تھا وہ کہتے تھے استغفار کرو، اور یہی آیت پڑھتے تھے قرآن کی کہ دیکھو نوح علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کا حل جو ہے وہ استغفار کو بتایا ہے۔ اسی طریقے سے ابو داؤد کتاب الصلاۃ کے اندر ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 1518، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جو آدمی پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کو ہر پریشانی سے نجات دیتا ہے، ہر مشکل سے اس کو چھٹکارا دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ محترم ناظرین، اس کے بعد سورہ ہود کی آیت نمبر 69 میں، آیت نمبر 69 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ فرشتے ان کے پاس خوبصورت انسانوں کی شکل میں ان کے گھر پہنچے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، ہمارے فرشتے ابراہیم کے گھر بشارت لے کر کے پہنچے۔
قالوا سلاما، اور انہوں نے پہنچ کر کے کہا سلام۔ تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا سلام، ان کے سلام کا انہوں نے جواب دیا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اور پھر فوراً دوڑے دوڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر کے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی معلوم ہوئی۔ مہمان کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، چہرہ بھی اجنبی ہے، مگر مہمان نوازی کا جذبہ یہ ہے کہ پورا بچڑا وہ بھون کر کے تیار کر کے، اور کسی نوکر اور خادم کو نہیں بلایا، خود لے کر کے چلے آئے۔ اور لانے کے بعد مہمانوں سے کہتے ہیں کھا کیوں نہیں رہے آپ لوگ؟ فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم، جب دیکھا کہ کھانا یہ لوگ نہیں کھا رہے، نکرہم، تو حضرت ابراہیم کو تھوڑا عجیب لگا۔ وأوجس منهم خیفہ، اور انہیں ڈر محسوس ہوا۔ قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، تو ان لوگوں نے کہا ڈریے مت، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر کے آئے ہیں۔ وامرأته قائمة، اور حضرت ابراہیم کی جو بیوی تھیں، آپ کی جو اہلیہ تھی حضرت سارہ، وہ وہیں پر کھڑی تھی۔ فضحکت، وہ ہنسنے لگی۔ فبشرناها باسحاق، تو ہم نے سارہ کو بشارت دی کہ آپ کے پیٹ سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا۔ ومن وراء اسحاق یعقوب، اور آپ کا بیٹا اسحاق آگے چل کر کے جب بڑا ہوگا اس کا ایک بیٹا ہوگا یعقوب نام کا۔ قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا، حضرت سارہ نے کہا کہ عجیب بات ہے، میں بڑھیا عورت ہوں اور یہ میرے شوہر جو بڑے میاں ہیں یہ بھی بوڑھے ہیں، کیا مجھے بیٹا ہوگا؟ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرشتوں نے کہا کہ اے سارہ، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر تعجب ہو رہا ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے حضرت ابراہیم کے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ انہ حمید مجید، بے شک اللہ تعالیٰ قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ محترم ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ جب اہل بیت کا لفظ بولا جائے تو گھر والی جو ہوتی ہے، انسان کی جو بیوی ہوتی ہے، وہ سب سے پہلے اس کے اندر آتی ہے۔ یہاں دیکھیں آپ کہ حضرت سارہ اکیلی ہیں لیکن فرشتے ان کو اہل البیت کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا جو جاہل یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے اہل بیت میں آپ کی بیویاں نہیں، وہ ایک نمبر کے جاہل ہیں اور قرآن کے اس نص کا وہ انکار کر رہے ہیں۔ قرآن کے اس نص سے ثابت ہوا کہ اہل بیت میں اہلیہ جو ہوتی ہیں، بیوی جو ہوتی ہیں، وہ شامل ہوتی ہیں، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں، وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کا 22واں پارہ جب ہم بیان کریں گے اس کی تفسیر، تو وہاں ہم اس پر تفصیل سے بیان کریں گے کہ وہاں باقاعدہ قرآن کے نص سے ان کو اہل بیت کہا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 77 سے لے کر کے 83 تک، 77 سے لے کر کے 83 تک حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ، جب ہمارے فرشتے خوبصورت انسانوں کی شکل میں حضرت لوط کے پاس پہنچے، سِیءَ بِهِمْ، تو بہت غمگین ہو گئے۔ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور ان کا دل تنگ ہو گیا۔ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ، اور کہنے لگے یہ تو بڑا سخت دن میرے اوپر آ گیا۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان کی قوم کے لوگ دوڑے دوڑے ان کے گھر پہنچے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ خوبصورت انسان آئے ہیں، خوبصورت مرد آئے ہیں، دوڑے دوڑے ان کے گھر پہنچے، اور چونکہ اس برائی کے وہ لوگ پہلے سے عادی تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ پاک صاف ہیں، تمہارے لیے بنائی گئی ہیں۔ فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے سلسلے میں مجھے رسوا مت کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو سمجھدار ہو؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، کہنے لگے کہ اے لوط تم جانتے ہو تمہاری قوم کے بیٹیوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وانک لتعلم ما نرید، ہمیں کس چیز کی چاہت ہے تم اچھی طریقے سے جانتے ہو۔ قال لو ان لی بکم قوہ، حضرت لوط نے کہا کاش میرے پاس کوئی طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا کسی مضبوط پائے کا میں سہارا لے لیتا۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک، فرشتوں نے کہا کہ اے لوط آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ لن یصلوا الیک، یہ لوگ آپ کے قریب نہیں پہنچ سکتے۔ فاسر باہلک بقطع من اللیل، آپ اپنے گھر والوں کو لے کر کے راتوں رات نکل جائیں۔ ولا یلتفت منکم احد ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے۔ انہ مصیبها ما اصابہم، آپ کی جو بیوی نافرمان ہے اس کے اوپر بھی وہی عذاب آئے گا جو ان کے اوپر آئے گا۔ ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، ان سے صبح کے ٹائم کا وعدہ ہے اور صبح بہت قریب ہے۔ فلما جاء امرنا، اللہ کہتا ہے جب ہمارا عذاب آیا، جعلنا عالیہا سافلہا، تو اس
بستی کے اوپر کے حصے کو ہم نے نیچا کر دیا، یعنی پوری بستی کو ہم نے الٹ دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ، اور ہم نے کنکر کے پتھروں کی بارش ان کے اوپر نازل فرمائی۔ مسلسل کنکر کے جو پتھر ہوتے ہیں، مٹی کے جو پتھر ہوتے ہیں گارے کے، ان پتھروں کی بارش ان کے اوپر لگاتار ہوئی۔ مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، اور وہ جو کنکریاں تھیں وہ کنکریاں تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ تھیں، ان پر نشان لگا ہوا تھا کہ یہ عذاب کے طور پر نازل ہوئی ہیں، اور جس کے اوپر گرتی تھی ان کو تہ بالا کر دیتی تھی۔ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور اے مکہ کے مشرکو، یہ بستی تم سے زیادہ دور نہیں ہے۔ جب تم ملک شام کا سفر کرتے ہو، اس بستی کے پاس سے گزرتے ہو، پھر بھی تم ان کے انجام سے عبرت نہیں حاصل کرتے۔ اس کے بعد آیت نمبر 112 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا گیا۔ فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اے نبی استقامت پر رہیے، آپ بھی رہیے اور وہ تمام لوگ رہیں جو آپ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ ولا تطغوا، اور اے نبی کے ماننے والو، تم کبھی بھی سرکشی مت کرنا۔ انہ بما تعملون بصیر، بے شک تمہارا رب تمہارے تمام اعمال کو دیکھتا ہے۔ اگر عقیدے میں آدمی کے اندر استقامت نہ ہو تو آدمی شرک میں مبتلا ہوتا ہے، اور عمل میں اگر استقامت نہ ہو تو انسان بدعت کی طرف مبتلا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 114 میں یہ بتایا گیا کہ نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور نماز قائم کرو دن کے دونوں کنارے پر۔ دن کے دونوں کنارے سے مراد یعنی صبح کا ٹائم بھی ہے اور شام کا ٹائم، فجر کی نماز بھی ہے اور اسی طریقے سے مغرب کی نماز بھی ہے۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کا جب کچھ حصہ گزر جائے یعنی عشاء کی نماز، تو اس وقت بھی تم نماز پڑھو۔ گویا اس آیت میں 3 ٹائم کی نمازوں کو شامل کر دیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہاں نماز کا ذکر کرنے کے بعد یہ بات بتا کر کے یہ اشارہ کیا گیا کہ نماز سے بھی گناہ مٹتے ہیں۔ تو سورہ عنکبوت میں یہ کہا گیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور یہاں کہا گیا کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ گویا نماز سے انسان برائی سے دور بھی ہوتا ہے، اور جو گناہ پہلے ہوا رہتا ہے وہ نماز کی برکت سے مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتی ہے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ شروع میں یہ کہا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو 10 بھائی تھے وہ الگ ماں سے تھے، اور حضرت یوسف اور ان کے بھائی بنیامین یہ الگ ماں سے تھے، اور حضرت یوسف کے جو والد تھے حضرت یعقوب، وہ حضرت یوسف چونکہ بہت خوبصورت بھی تھے اور بہت لائق تھے تو اپنے اس بیٹے سے بہت پیار کرتے تھے۔ تو ایک دن 10 بھائیوں نے آپس میں میٹنگ کی اور کہا اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 8 ہے۔ کہنے لگے کہ یوسف اور ان کا بھائی ہمارے باپ کو بہت پیارا ہے، ونحن عصبہ، ہم لوگ 10 بھائی ہم سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا ان 2 بھائیوں سے کرتے ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے باپ بڑی گمراہی میں ہیں، اپنے باپ کو گمراہ کہہ رہے ہیں۔ ایک نقطہ یہ ملا کہ باپ کو اگر کسی اولاد سے کسی بیٹے سے زیادہ محبت ہو بھی تو اس کو اور بیٹوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، ورنہ بچوں میں حسد کا جذبہ پیدا ہوگا، رقابت کا جذبہ پیدا ہوگا، اور بچے ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، جیسا کہ یہاں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ آپس میں مشورہ کرتے کہتے ہیں اقتلوا یوسف، یہ آیت نمبر 9 میں ہے، اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، کہتے ہیں ایک کام کرو، یوسف کو قتل کر دو یا ان کو کہیں چھوڑ دو، پھینک دو، جب وہ نہیں رہیں گے تو پھر ہمارے باپ کی خالص محبت ہمیں ملے گی، پھر ہماری محبت میں بٹوارا نہیں ہوگا، اور وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، پھر بعد میں ہم لوگ توبہ کر لیں گے، نیک ہو جائیں گے۔ تو شیطان کا یہ بہت بڑا وسوسہ ہے کہ گناہ کرنے کے ٹائم کبھی کبھی شیطان ہم کو یہ احساس دلاتا ہے ابھی گناہ کر لو بعد میں سدھر جائیں گے۔ یاد رکھیں اگر کبھی ایسا وسوسہ آئے تو حضرت یوسف کے بھائیوں کا یہ واقعہ اپنے ذہن میں دوڑا دیں کہ یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے جو یہ ہم سے کہلواتا ہے ہم بعد میں توبہ کر لیں گے اور سدھر جائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 میں یہ کہا گیا کہ حضرت یوسف کے بھائی اپنے باپ کے پاس آتے ہیں، حضرت یعقوب کے پاس کہتے ہیں ارسلہ معنا غدا، ابا جان کل یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے، یرتع ویلعب، تاکہ وہ بھی کچھ کھا پی لے اور کچھ کھیل کھیل لے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اس آیت کریمہ سے ایک نقطہ یہ ملا کہ
کہ جائز جو تفریح والا کھیل ہے جس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے اور کسی فرائض کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے، نماز وغیرہ کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے، کسی اہم کام کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے، تو ایسا کھیل اور ایسی تفریح جائز ہے۔ اس لیے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے کیا کہا کہ ہمارے ساتھ یوسف کو بھیجیے تاکہ وہ کچھ کھائے پیے اور کھیلے۔ اس کے بعد جب یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر کے گئے اور ان کو کنویں میں ڈال کر کے چلے آئے، چھوڑ دیا، تو شام کو اپنے باپ کے پاس پہنچے روتے ہوئے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ نے فرمایا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، شام کو اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے۔ شام کو کیوں آئے؟ اس لیے کہ جانتے تھے کہ ہمارے باپ حضرت یعقوب جہاں دیدہ انسان ہیں، وہ چہرے کو پڑھ لیں گے، فیس ریڈنگ کر لیں گے اور ہمارے چہرے سے پکڑ لیں ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو شام کو پہنچے اندھیرا ہونے کے بعد تاکہ باپ کی نظر چہرے پر نہ پڑے اور باپ کے سامنے ہم لوگ جھوٹ بول سکیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 میں یہ بتایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں رہتے تھے، عزیز مصر کی بیوی، اسی عورت نے حضرت یوسف کے اوپر ڈورے ڈالے اور ان کو گناہ میں پھانسنے کی کوشش کی۔ فرمایا آیت نمبر 23 میں وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ۔ حضرت یوسف کو اس عورت نے، جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے، اس عورت نے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور سارے دروازے اس نے بند کر دیے۔ وقالت حیت لک، اور کہا کہ آ جاؤ میرے پاس۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، بے شک میرے رب نے تیرے گھر میں مجھے ٹھکانہ دیا، اتنا بڑا ظلم میں نہیں کر سکتا، یہ ظلم کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ معلوم یہ ہوا محترم ناظرین کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس عورت کے بلانے کے باوجود اور گناہ پر قدرت کے باوجود گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا۔ اسی کا نام عفت ہے اور اسی کا نام پاک دامنی ہے، اور ہمارے تمام نوجوانوں کے لیے اس میں نمونہ موجود ہے۔ اس کے بعد جب حالات ایسے بنے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں جانا پڑا، تو جیل میں جانے کے بعد بھی حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی توحید کی تبلیغ کرنا نہیں چھوڑتے ہیں۔ آیت نمبر 36 سے لے کر کے آیت نمبر 39 تک اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل کی زندگی کا تذکرہ کیا کہ جیل میں جانے کے بعد ان کا کردار کیسا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، جب حضرت یوسف جیل میں داخل ہوئے تو دو نوجوان بھی ان کے ساتھ جیل میں داخل ہوئے۔ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، تو دونوں میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، انی اعصر خمرہ، میں انگور نچوڑ کر کے شراب تیار کر رہا ہوں۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزہ، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے اوپر روٹی لے کر کے جا رہا ہوں، تأکل الطیر منہ، اور اس روٹی میں سے پرندے نوچ نوچ کر کے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین، اے یوسف ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے سمجھتے ہیں، ہمارے اس خواب کی تعبیر بیان کر دیجئے۔ قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ، حضرت یوسف نے کہا کہ تمہارا کھانا آنے کے پہلے الا نبأتکما بتأویلہ، میں تمہارے خواب کی تعبیر تمہیں بتا دوں گا۔ قبل ان یاتیکما، کھانا آنے کے پہلے میں تمہارے خواب کی تعبیر تمہیں بتا دوں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہ خواب کی تعبیر میں میرا کوئی ٹیلنٹ اور کمال نہیں، یہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ کافرون، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، میں ایسی قوم کو اپنے پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی اور جو آخرت کا انکار کرتی ہے۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے مذہب پہ چلتا ہوں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں توحید کے جیسی نعمت سے نوازا ہے، لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں یہ بتاؤ کہ کئی الگ الگ رب بہتر ہیں یا ایک اللہ عبادت کے لیے بہتر ہے جو اکیلا ہے اور قہار ہے، طاقت والا، غلبہ والا ہے۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہو وہ بس نام ہیں جو تم نے رکھ لیے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل دنیا میں نہیں نازل کی ہے۔ ان اعلم الا
ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، حکم اور فیصلہ اللہ ہی کا چلتا ہے اور اس نے حکم دیا کہ عبادت صرف اسی کی ہوگی، ذالک الدین القیم، اور یہی اللہ کا سیدھا دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ محترم ناظرین، آپ غور کریں، توحید پر ایک مختصر، مدلل اور دل کو چھونے والی یہ تقریر ہے، یہ حضرت یوسف کہاں کر رہے ہیں؟ یہ قید خانے میں کر رہے ہیں، کیونکہ موقع ملا ہے، وہ تعبیر پوچھنے آئے ہیں، یوسف کی بات سن رہے ہیں۔ اس سے داعی کو ایک سبق ملا کہ جب ہمیں ایسا ماحول ملے کہ ہم دین کی دعوت پہنچا سکتے ہیں، ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ داعی یہ انتظار نہیں کرتا اس کو اسٹیج ملے تب وہ دعوت کا کام کرے گا، وہ جہاں بھی ہو اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنے میں وہ دیر نہیں کرتا ہے۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام کا باقی واقعہ ہم 13ویں پارے کی تفسیر میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یہ 12ویں پارے کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے تھی۔ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں قرآن کریم کو غور سے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔